میرا بچپن سے شوق تھا کہ میں نے لاء ہی کرنا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو آپ کی شاید انٹرسٹ کو چینج کر دیتے ہیں. میں نے بی اے پولیٹیکل سائنس اور جرنلزم میں کیا. وہاں سے ایک پروفیسر ان سے امپریس ہو کے کہ میں لکھوں اور میس کام میں آؤں اور کالم رائٹنگ کی طرف یا فیچر رائٹنگ کی طرف آؤں. شروع میں لیٹسٹ پبلش نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر جب پبلش ہونا شروع ہوئے تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری رائٹنگ میں بہت زیادہ فلاز ہیں. میری زیادہ تر جو سٹوریز تھیں یا جو بلاگس تھے وہ سارے ہماری زندگی میں جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بیس کرتے ہیں. میرے جو زیادہ تر رائٹنگز ہیں اس میں آپ کو جھلک نظر آئے گی وومن امپاورمنٹ کی. میرا جو ایک رائٹ اپ تھا جو پبلش ہوا زنجیریں اور تالے، کہ کس طرح عورت کو زنجیروں اور تالوں میں جکڑ لیا جاتا ہے اور جب سوسائٹی کا دل کرتا ہے وہ تالے کھول دیتی ہے اور جب سوسائٹی کا دل کرتا ہے وہ دوبارہ وہ تالے بند کر دیتی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک رائٹر ہیں، بلاگر ہیں، شارٹ سٹوریز لکھتی ہیں اور اپنی سٹوریز میں یہ خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے ان کو جو پیش آنے والے مسائل ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپریس کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ خواتین کن کن مسائل سے گزرتی ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے شارٹ سٹوریز لکھنے کا آغاز کیسے کیا اور کس طرح یہ ان مسائل پہ دقیق نظر رکھتی ہیں. بہت بہت شکریہ سونیا اکمل صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. میم سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے لاء کیا، اس کے ساتھ ساتھ میس کام بھی کیا اور پھر آپ لکھنے کی طرف آئیں. شروع میں آپ نے پوئٹری لکھی اور اس کے بعد آپ نے نثر مختصر سٹوریز لکھنے کا آغاز کیا. تو یہ سب کچھ آپ نے کیسے کیا؟ میرا بچپن سے شوق تھا کہ میں نے لاء ہی کرنا ہے، کیونکہ میری فیملی بیک گراؤنڈ لاء کی ہے. میرے فادر سب لوگ لاء میں تھے تو شروع سے ان بلڈ تھا کہ لاء ہی کرنا ہے. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو آپ کی شاید انٹرسٹ کو چینج کر دیتے ہیں. میں نے بی اے پولیٹیکل سائنس اور جرنلزم میں کیا. وہاں سے ایک پروفیسر سے کی وجہ سے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. ان سے امپریس ہو کے کہ میں لکھوں اور میس کام میں آؤں اور کالم رائٹنگ کی طرف یا فیچر رائٹنگ کی طرف آؤں. تو وہاں سے میں نے اس کے بعد میرا انٹرسٹ جس طرح ڈیولپ ہوا تو میں نے وہیں سے لکھنا شروع کیا. انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ سب سے جو اچھا بہترین سٹارٹ ہے لکھنے کے لیے نیوز پیپر کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم لیٹرز لکھیں یا خطوط لکھیں نیوز پیپر کو، ایڈیٹر کو. میں نے وہاں سے شروع کیا اور میں نے لیٹرز لکھنا شروع کیے نیوز پیپر میں. شروع میں لیٹسٹ پبلش نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر جب پبلش ہونا شروع ہوئے تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری رائٹنگ میں بہت زیادہ فلاز ہیں. پھر آہستہ آہستہ جب میں نے اس کو دیکھا اور اس کو اور بہتر کیا تو وہ میں نے بلاگس پہ لکھے. بہت سارے، شاید ہی کوئی انگریزی نیوز پیپر ہو جس کے اندر میں نے لیٹرز، فیچرز یا بلاگ جو آن لائن ان کے بلاگس چھپتے ہیں اس میں نہ لکھا ہو. شاید ہی کوئی انگلش نیوز پیپر ہو. میم آپ نے اپنی مسٹیکس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا؟ جیسے آپ نے بتایا کہ شروع میں وہ چیزیں نہیں چھپتی تھیں، پھر آپ کو کیسے احساس ہوا کہ یہ چیزیں اگر میں اس طرح سے لکھوں گی یا ان گیپس کو اس طرح فل کروں گی تو پھر یہ چیزیں چھپیں گی اور آگے چلیں گی؟ جب میں نے لکھا تو اکثر میں نے آپ کو بتایا شروع میں تو وہ پبلش نہیں ہوتے تھے. میں نے اپنے فادر کو بھیجا، کچھ ٹیچرس کو بھیجا، جس میں مجھے پتہ چلا کہ اس کے اندر گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں یا کچھ لائنز اس طرح ہوتی ہیں کہ آپ کے نیوز پیپر کو پسند نہیں آتی یا آپ نے پریسائز نہیں لکھا ہوتا، آپ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں. نیوز پیپر کی لینگویج ہی بہت پریسائز ہوتی ہے، آپ نے کم الفاظ میں زیادہ چیز بتانی ہے. تو اس کے بعد یہ کہ میں نے ان چیزوں کو اس طرح اوور کم کیا. اور جب میں نے نیوز پیپر میں بھیجے دوبارہ چیزیں اور جب انہوں نے پبلش کیے تو میں نے دونوں کو کمپیئر کیا کہ جب مجھے پہلا ای میل آیا نیوز پیپر کی طرف سے کہ آپ کا لیٹر پبلش ہوا ہے تو انہوں نے اس کے اندر مینشن کیا کہ آپ موازنہ کریں کہ آپ نے جو بھیجا تھا وہ اور جو ہم نے پبلش کیا تاکہ آئندہ آپ کو بہتر کر سکیں. میں نے وہاں کمپیریزن شروع کیا کہ جو میں نے لکھا ہے اور جو انہوں نے پبلش کیا اس میں کیا ڈفرینسز تھے. اس طرح پھر آہستہ آہستہ جب میں نے اگلی مرتبہ ان کو بھیجا تو وہ اس سے بہتر تھا. اور اس طرح ایک ٹائم مطلب اب آ کر یہ ہوا کہ جب میں کسی بھی نیوز پیپر کو یا بلاگ کو یا کسی بھی جگہ پر اپنا کوئی آرٹیکل، کوئی سٹوری یا کوئی چیز بھیجتی ہوں تو وہ میری کوئی لائن چینج نہیں کرتے، البتہ کہ اگر کوئی اس کے اندر املا کی یا کوئی اسپیلنگ کی مسٹیک ہو، اس سے زیادہ وہ کوئی لائن چینج نہیں کرتے. مطلب اب مجھے اتنا بہتر میں لکھ سکتی ہوں. میم آپ نے جو بلاگس اور سٹوریز لکھیں ان کے ٹاپکس کیا تھے؟ میری زیادہ تر جو سٹوریز تھیں یا جو بلاگس تھے وہ سارے ہماری زندگی میں جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بیس کرتے ہیں.
میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فیچر اور بلاگس لکھنا شروع کیے. جیسے اگر میں کہیں گئی ہوں تو میں نے وہاں دیکھا, میں نے مجھے یاد ہے میں نے جو ایک بلاگ لکھا وہ کلینینس پہ تھا. میں نے وزٹ کیا ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں ادھر, اسپیشلی جو مری وری سائڈ ہے ہماری, کیونکہ جو گلگت وغیرہ ہے وہ تو بہت صاف ہے, لیکن جو مری والی سائڈ ہے وہاں میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ کوڑا تھا, اس طرح کی چیزیں تھیں, لوگوں کا کیا بیہیویئر تھا ادھر. مجھے آبزرو کرنے کا, میں لوگوں کو آبزرو کرتی ہوں, میں نے وہاں آبزرو کیا کہ چیزیں کس طرح ہیں. اس کے اوپر میں نے ایک بلاگ لکھا جو نیوز پیپر میں پبلش ہوا, انگریزی نیوز پیپر میں. تو میری جو زیادہ تر, یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی, جو زیادہ تر میری جو بلاگز ہیں یا رائٹنگز ہیں وہ ہمارے ایشوز پہ ہیں جو ہم روزمرہ میں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے. تو مجھے لگا کہ شاید میں اس طرح کوئی ڈفرینس کر سکوں کہ زیادہ تر جو رائٹرز ہیں یا بلاگرز ہیں, فیچر رائٹرز ہیں, وہ زیادہ تر بڑی چیزوں کو ایمفسائز کرتے ہیں, ان کو فیچر کرتے ہیں. مجھے لگا کہ مجھے ان چیزوں کو فیچر کرنا چاہیے جن کو لوگ فیچر نہیں کرتے, اور جو ہمارے ایشوز ہیں, ریئل ایشوز ہیں, اور ہم ان کو نہیں دیکھتے. میم آپ نے اپنی میس کام کی ڈگری کے دوران بہت ساری ڈاکومنٹریز پہ بھی کام کیا, وہ ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں. ڈاکیومنٹریز میں نے میس کام کیا, دوسرا سال جو میرا میس کمیونیکیشن کا تھا, اس میں میری جو اسپیشلائزیشن تھی وہ الیکٹرانک میڈیا تھی, جس کے اندر فلم, ٹی وی اور ریڈیو تھا. میں نے ریڈیو پہ بھی کام کیا, کیمپس ریڈیو پہ. ڈاکیومنٹریز میری سوشل ایشوز پہ ہی میں نے آپ کو بتایا, کیونکہ میں نے شروع سے کام ہی سوشل ایشوز پہ کیا ہے. تو جو ڈاکیومنٹریز تھیں وہ بھی سوشل ایشوز پہ تھیں. 2 ڈاکیومنٹریز میری مکمل تھیں, جس میں سے ایک سائبر کرائم پہ تھی, سائبر بلنگ پہ تھی, کہ کس طرح لڑکیوں کو, مردوں کو تھرو میسیجز یا ڈفرینٹ ایپس کے بلی کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کے بہت زیادہ خراب کانسیکوینسز تھے. لوگ خودکشی کرتے تھے اس بات پہ کہ ان کو ان کی باڈی شیمنگ ہوتی تھی, یا ان کو نیم کالنگ کی جاتی تھی ان کے اوپر کہ وہ موٹے ہیں, وہ ایسے ہیں, انہوں نے کوئی تصویر لگائی ہے اس کے اوپر. تو کس طرح ان کو بلی کیا جاتا تھا, اور وہ کس مطلب ان کو کیا مسائل تھے اس کی وجہ سے, ڈپریسو ہو جاتے تھے وہ. تو اس کے اوپر لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ کس طرح ہماری جو ایجنسیز ہیں, FIA ہے, وہ کام کر رہی ہے اس کے اوپر, اور لوگوں کو اس کے اوپر ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. اس کے اوپر میری ڈاکیومنٹری تھی کہ کس طرح سائبر بلنگ سے بچا جا سکتا ہے, اور آپ کس طرح ان چیزوں کو رپورٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ. میم وومن ایمپاورمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ آپ ماشاءاللہ سے اتنا لکھتی ہیں اور بہت سارے ٹاپکس پہ آپ ڈسکشن کر چکی ہیں. وومن ایمپاورمنٹ کے حوالے سے آپ نے کبھی کچھ لکھا ہے؟ میرے جو زیادہ تر رائٹنگز ہیں اس میں آپ کو جھلک نظر آئے گی وومن ایمپاورمنٹ کی. میرا جو ایک رائٹ اپ تھا جو پبلش ہوا, زنجیریں اور تالے, وہ اسی کے اوپر تھا کہ کس طرح عورت کو ایک زنجیروں میں یا تالوں میں جکڑ لیا جاتا ہے, اور جب اس کی اینڈنگ لائنز بھی یہ تھیں کہ کس طرح عورت کو زنجیروں اور تالوں میں جکڑ لیا جاتا ہے, اور جب سوسائٹی کا دل کرتا ہے وہ تالے کھول دیتی ہے, اور جب سوسائٹی کا دل کرتا ہے وہ دوبارہ وہ تالے بند کر دیتی ہے. ان کو جب نکلنا ہوتا ہے اپنے لیے کچھ کمانے کے لیے, تو جو ان کے ارد گرد کے مرد حضرات ہوتے ہیں, دور پر ایک رشتہ دار, تب ان کو خیال ان کا نہیں آتا. لیکن جب وہ کام کرنا شروع کرتی ہیں اور جب وہ ان فیلڈز میں آتی ہیں, تو وہی ہمارے مڈل کلاس جو لوگ ہیں, جو مڈل سوسائٹی ہے ہماری, ان لوگوں کا یہی المیہ ہے کہ جب عورت نکلتی ہے باہر خود سر ہونے کے لیے, خود کام کرنے کے لیے, خود سر ورڈ یہاں پہ شاید لوگ ڈفرینٹ انٹرپریٹ کریں, لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ جب وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں, وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے, تو وہی جو دور برے کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کس طرح ہماری حق تلفی کرتے ہیں, ہمیں باتیں کرتے ہیں, اور جو ہمارا مورائل ہے وہ ڈاؤن کرتے ہیں, ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, سپورٹ بھی نہیں کرتے اور بعد میں تنقید کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے میم, اس کے علاوہ آپ نے کن کن موضوعات پہ لکھا ہے؟ میں آپ کو بتایا, میں زیادہ تر موضوعات, اگر شارٹ سٹوریز کی بات کی جائے تو میں زیادہ تر موضوعات عورتوں پہ تھے, اور جو باقی کالمز کی یا فیچرز کی یا باقی رائٹنگز کی بات کی جائے وہ میرے سوشل ایشوز پہ ڈفرینٹ تھے, وہ کسی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھے جو میں آبزرو کری تھی. لیکن جو رائٹنگ شارٹ سٹوری رائٹنگ تھی وہ زیادہ تر عورتوں پہ تھی, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری ریئل سٹوریز تھیں. ٹھیک ہے. یہ میرے ارد گرد ہوا, میں نے دیکھا, اور میرے بہت قریبی لوگوں کے ساتھ بھی ہوا, جو میں نے ایک شارٹ سٹوری کی فارم میں لکھا. میم رائٹر کے بارے میں ایک یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ اس نے جو سٹوری لکھی ہے یا جو بھی لکھا ہے وہ اس کے اپنے ساتھ ہوئی ہے, کیا یہ تاثر ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اچھا, جب میں نے الیکٹرانک میڈیا پڑھا اور ہمیں فلم اینڈ رائٹنگ پڑھائی گئی, تو ایک بہت مشہور پرسنالٹی ہے, انہوں نے ہمیں رائٹنگ سکھائی تھی. تو انہوں نے سب سے پہلے تو ہمیں ایک بات کہی, میں یہاں پہ بھی بتاتی چلوں, کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ کوئی کسی کو رائٹر نہیں بنا سکتا, یہ آپ کی ان بلٹ کوالٹی ہوتی ہے, آپ کے اندر کریٹیونیس ہوتی ہے, آپ وہ کرتے ہو. ٹھیک ہے.
انہوں نے دوسرا کہا کہ سب سے پہلا نا اکثر لوگ وہ رائٹنگس لکھتے ہیں جو ان کے ساتھ خود ہوا ہوتا ہے، لیکن میری پہلی سٹوری کوئی ایسی نہیں تھی جو میرے ساتھ خود ہوا، اور میری ابھی تک رائٹنگس میں کوئی بھی ایسی سٹوری یا کوئی بھی ایسی رائٹ اپ نہیں ہے جو میرے ساتھ خود ہوا ہو، وہ میرے ارد گرد لوگوں کے ساتھ ہوا۔ رائٹر اگر کچھ لکھ رہا ہے یا پوئٹ اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ جو رائٹرز ہوتے ہیں یا پوئٹس ہوتے ہیں وہ بہت حساس لوگ ہوتے ہیں، بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ اپنے ارد گرد چیزوں کو جس طرح آبزرو کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کے اوپر لکھتے ہیں۔ تو جو ایک رائٹر یا پوئٹ ہوتا ہے وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو سارا کچھ وہ لکھ رہا ہے وہ سارا کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہو۔ اگر وہ محبت کے بارے میں لکھ رہا ہے تو وہ محبت سے گزر چکا ہو یا اس طرح کا کچھ ہو، یا اگر وہ کسی وائلنس کے بارے میں لکھ رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہو چکا ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے ارد گرد چیزوں کو، کیونکہ وہ سینسٹیو ہے، وہ حساس طبیعت کا مالک ہے، تو اس وجہ سے جو ارد گرد اس کے ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ یا جو وہ آبزرو کر رہا ہے وہ لکھتا ہے۔ میم آپ نے شاعری لکھنی شروع کی، اس کے بعد آپ نثر کی طرف آئیں، پھر آپ نے شاعری کو بالکل چھوڑ دیا، یہ کیسے ہوا؟ شاعری میں نے لکھنا شروع کی، میں غزل نہیں لکھ سکتی یا نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ اس کا ایک الگ طبیعت ہوتی ہے غزل لکھنے کی۔ میں نے آزاد نظم ہی لکھی اور 5-6 آزاد نظمیں لکھی جو پبلش بھی ہوئیں، لیکن مجھے پھر جب میں نے لکھنا شروع کیا میں نے شارٹ سٹوری لکھنا شروع کی، اور جب میں نے 1-2 شارٹ سٹوریز لکھیں تو مجھے یہ لگا کہ شاید میں شاعر اچھی نہیں ہوں اور میں رائٹر بہت اچھی ہوں، میں زیادہ اچھا لکھ سکتی ہوں، میں ایکسٹینڈ کر سکتی ہوں، میں نثر بہت اچھی لکھ سکتی ہوں، لیکن میں شاعری اچھی نہیں کر سکتی۔ تو مجھے اس کے اوپر زور زبردستی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ شاید فیمس ہونے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ رائٹر بن جاؤ، پوئٹ بن جاؤ، تو وہ ہوتا ہے کہ آپ فلبدی شاعر نہیں ہوتے، یا آپ صحیح طرح آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ سیکھ نہیں پاتے، کیونکہ نظم یا شاعری کہنے کا بھی نا ایک علم ہوتا ہے، علم عروض، آپ کو اگر وہ آئے تو پھر آپ شاعری کر سکتے ہیں۔ مجھے لگا کہ میں یہ نہیں سیکھ سکتی، اور میں اس لیے اچھی نظمیں یا اچھی غزل نہیں کہہ سکتی۔ اگر میں رائٹنگ اچھی کر سکتی ہوں تو میں اس کو انہینس کیوں نہ کروں، انسٹیڈ آف کہ میں اس کے اوپر ٹائم ضائع کروں جو مجھے نہیں آتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پوئٹری، رائٹنگ یا کسی بھی اس طرح کی قسم کا جو اسکل ہے وہ کریٹیو ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر ہوتا ہے، وہ آپ زبردستی نہیں بن سکتے۔ میم مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے پیرنٹس سے کہے یا اپنی ارد گرد کے لوگوں سے کہے کہ وہ رائٹر بننا چاہتا ہے تو وہ اسے اتنا انکریج نہیں کرتے، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا؟ نہیں، میں اگر میں کچھ لکھتی ہوں یا میرے جو آرٹیکلس ہیں، رائٹنگس ہیں، شارٹ اسٹوریز وہ پبلش ہوئی ہیں، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ میری فیملی بہت سپورٹیو ہے، میرے فادر، میری مدر، میری پوری فیملی بہت سپورٹیو ہے، تو اس وجہ سے میں لکھتی ہوں۔ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگوں کو شاعروں سے اور نا رائٹر سے دور بھی رکھا جاتا ہے کہ نہیں یہ اس طرح ہیں، اور ان کو شاید ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ وائلنس پہ لکھ رہے ہیں، اسپیشلی لڑکیوں کے لیے، اگر وہ وائلنس پہ لکھ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اگر وہ سوسائٹی کو یہ بتائیں گی، کوئی وائلنس کی سٹوری بتائیں گی تو سوسائٹی سمجھے گی کہ اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر وہ زیادتی کی سٹوری بتائیں گی تو ان کو لگے گا کہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ لکھ رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ ایک ہے کہ لڑکی کی عزت، لڑکی کی جو آبرو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کسی بھی چیز سے کویش ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز دکھے گی تو سوسائٹی یہ سمجھے گی، آپ کی فیملی یہ سمجھے گی، آپ کے ارد گرد کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو شاید وہ آپ کو اس طرح اون نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے لوگ منع کرتے ہیں اپنے بچوں کو، یا اگر وہ کچھ لکھتے ہیں تو ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ تم لکھ رہے ہو، یا اس کو پبلیکیشن کی طرف نہیں لے کے جاتے۔ لیکن جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا بھی تھرو سوشل ایپس کہ کیا آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ نہیں، میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا، یہ اگر میں لکھ رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی میری فیملی نے بھی مجھے سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے، یہ چیزیں سوسائٹی میں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہم نے چینج کرنی ہیں، یہ چیزیں ہم نے لوگوں کو بتانی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، ہم نے اپنا ذہن، اپنی سوچ اس باتوں پہ چینج کرنی ہے۔ تو میری فیملی کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میں نے آگے پبلیکیشن کی طرف آئی یا مزید لکھنا شروع کیا۔ میم جو لوگ لکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھی چھوٹے چھوٹے آرٹیکلس پبلش ہوں، ان کو آپ کیا سجیشنس دیں گی؟ اگر میں نیوز پیپر رائٹنگ کی یا اس حوالے سے بات کروں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سب سے پہلے نا پڑھنا چاہیے نیوز پیپر۔ پورا سب سے امپورٹنٹ جو اس کا پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایڈیٹوریل اور آپ کے لیٹرز میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا مسائل ہیں، وہ بہت عام لینگویج میں لکھا ہوتا ہے۔ نیوز پیپر کی لینگویج اتنی مشکل نہیں ہوتی کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے، کیونکہ وہ ہر طرح کے انسان نے پڑھنا ہے۔
تو سب سے آسان جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ لیٹرز لکھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عام لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایڈیٹوریل، اور ایڈیٹوریل کے بعد لیٹرز سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر کسی نے کچھ لکھنا ہے، اس کو چاہیے اردو یا انگریزی، اس کو چاہیے کہ وہ جس بھی لینگویج میں لکھنا چاہتا ہے اس لینگویج کی نیوز پیپر کے اس پارٹ کو لازمی پڑھیں، اور پھر خود ٹرائی کریں 2 4 5 6 مرتبہ. آپ اپنا ایک ویکلی اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو ایک ویک بعد سمجھ آئے گی کہ کیا ایشوز ہیں، اور پھر آپ کے ارد گرد وہ ایشوز پڑھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ارد گرد بھی اس طرح کے ایشوز ہیں. پھر آپ چھوٹے سے ایشو کو بھی جو ہے وہ پکڑ لو گے کہ میں اس پہ لکھ سکتا ہوں، پھر آپ اس پہ لکھیں اور بھیجیں. اگر پبلش نہیں ہو رہا تو آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں جو اچھا لکھنا جانتا ہے یا جو اچھا پڑھنا جانتا ہے، اس سے پوچھیں کہ کس طرح اس کے اندر تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اور اگر وہ پبلش ہوتا ہے تو پھر دیکھیں کہ نیوز پیپر اور آپ کی جو آپ نے بھیجا اس کے اندر کتنا ڈفرینس ہے. اسی طرح آپ انہینس کر سکتے ہیں. میم آپ کے اب تک کے کام میں آپ کا کوئی فیوریٹ کالم، کوئی فیوریٹ تحریر، کوئی فیوریٹ سٹوری، تو اس کو آپ شیئر کریں. جی میں نے بتایا، میری تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا، میرا سب سے فیوریٹ جو سٹوری ہے وہ زنجیریں اور تالے ہے. کیونکہ اس کے اندر میں نے جو سوسائٹی کی امیج پورٹری کی ہے، جو ایک لڑکی کا کریکٹر ہے، وہ بہت کامن ہے. میں نے صرف وہ ایک بندے کو نہیں دیکھا، میں نے ہزاروں لڑکیوں کو دیکھا جو اس سے سفر کر رہی تھیں، جو اس کریکٹر کی تھیں. ٹھیک ہے. ایکچولی میں نے لکھنا اس طرح شروع کیا تھا کہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی. کتاب کے لیے شارٹ سٹوریز کمپائل کی تھی، کتاب کمپوز کرنے کے لیے ایک کانٹیسٹ میں بھجوانے کے لیے، جس میں وہ کتاب بن کی تھی اور وہ پبلش ہونی تھی، لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ پبلش نہیں ہو پائی. اس بکلیٹ کا ٹائٹل ہی یہ تھا کہانی زندہ ہے. اور کہانی زندہ ہے کا مطلب بھی یہ تھا کہ یہ ساری سٹوریز ہماری سوسائٹی میں زندہ ہیں. ہماری سوسائٹی کے ہر دوسرے تیسرے چوتھے شخص کے اوپر کوئی نہ کوئی یہ سٹوری جو ہے وہ اس سٹوری کا حصہ ہے، یا وہ یہ سٹوری اس بندے کی ہے، ہر دوسرے تیسرے بندے کی. اس میں سے ایک سٹوری یہ زنجیریں اور تالے بھی تھی، جو آن لائن پبلش ہوئی ایک ویب سائٹ پہ. اس کی سٹوری بھی یہ تھی کہ جو ہر عام لڑکی کے ساتھ جو مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہے، جو مڈل کلاس سوسائٹی سے بلانگ کرتی ہے، یہ اس کا کہانی تھی کہ کس طرح وہ باہر نکلتی ہے مجبور ہو کر. پہلے وہ اپنے ارد گرد لوگوں سے مدد مانگتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس انفلیشن کے دور میں آپ کی کوئی مالی طور پہ مدد نہیں کر سکتا، لیکن جب نہیں ہو پاتا تو اس کو خود نکلنا پڑتا ہے. وہ لوگ اس کو خود سجیشن دیتے ہیں کہ تم پڑھی لکھی ہو، تم باہر جاؤ. اور جب وہ باہر جاتی ہے، ارن کرتی ہے، تو وہی لوگ اس کو باتیں کرتے ہیں کہ تم نے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ باہر سوسائٹی میں نکلتے تو آپ کو اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے سوسائٹی کے مطابق. ٹھیک ہے. جس طرح سوسائٹی ہے جہاں آپ کام کر رہے ہو، آپ کی ورک پلیس کے حساب سے، آپ کے ارد گرد کی چیزوں کے حساب سے آپ کو تھوڑا مولڈ ہونا پڑتا ہے. تو پھر وہی لوگ جب آپ مولڈ کرتے ہو، جب آپ تھوڑا چینج کرتے ہو اپنے آپ کو فزیکلی، اپیرنٹلی، اپنی سوچ کے حساب سے یا اپنے ڈریسنگ کے حساب سے یا کسی بھی چیز کے حساب سے، تو آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہی باتیں کرتے ہیں. وہ لڑکی ایک حجاب کرنے والی لڑکی ہوتی ہے، برقع پہننے والی لڑکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسی کلاس سے بلانگ کرتی ہے. لیکن جب وہ باہر آتی ہے تو اس کو وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتی کہ وہ برقع پہنے، کیونکہ وہ جس جگہ کام کر رہی ہے وہاں پر یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ اپنا برقع ترک کرتی ہے، کیونکہ وہ کسی اس طرح کے ڈریس میں نہیں ہے، وہ نارمل شلوار قمیض کے ڈریس میں ہے، یہی میں نے سٹوری میں لکھا. لیکن جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، جو اس کے فیملی ہے، وہ اس کو اس بات پہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے. پہلے وہ خود باہر بھیجتی ہے اور پھر وہ خود اس بات پہ آبجیکٹ کرتی ہے کہ تم نے جو ہے وہ سوسائٹی میں جانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے تم نے اپنے جو کلچر ہے، اپنا جو چیزیں ہیں وہ ختم کر دی ہیں، اور پھر تم اس کو کس طرح سوسائٹی میں جا رہی ہو تم، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. میم قاسم علی شاہ صاحب مصنف بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ان کی فاؤنڈیشن بھی ہے. ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اس دور میں ہمیں اپنی سوچیں بدلنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے پاس بہت کم لوگ ہیں جو انفلوئنس بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو انفلوئنس کر سکتے ہیں لوگوں کو، اور جو ہماری سوچ بدل سکتے ہیں، جن کی بات میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ کسی بندے کی سوچ بدل جائے. میں، آپ یا کوئی بھی اپنی فیملی، اپنے فرینڈس یا ان لوگوں کی سوچ اس طرح نہیں بدل سکتا. ہمیں کوئی اور بندہ چاہیے جو ہماری سوسائٹی میں ہم لوگوں کے سوچ بدل سکے. مجھے لگتا ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب کو اگر سنا جائے یا پڑھا جائے تو وہ ایک ایسے شخص ہیں، وہ ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ لوگ ان کی باتیں اتنی پراثر ہیں کہ وہ لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، ان کی سوچ بدل سکتے ہیں. پلس یہ کہ اگر موٹیویشن کی بات کی جائے تو آپ بہت ڈپریسو سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کے ارد گرد ہر دوسرا بندہ آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتا،
آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے. تب بھی آپ کو اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے. جب آپ گر رہے ہو تو آپ کو کچھ چاہیے کہ آپ کسی کو سنو یا کسی کی بات سنو, کوئی ایسی باتیں آپ کو کہی جائیں کہ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو, کہ آپ موٹیویٹ ہو سکو کہ ٹھیک ہے میں یہ کر سکتا ہوں. تو وہ جذبہ حاصل کرنے کے لیے, اپنی سوچ تبدیل کرنے کے لیے ہمیں قاسم صاحب جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ سونیا اکمل صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ رائٹنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں اور کریٹو سوچ رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ انٹرویو بہت مفید ثابت ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.